السلام علیکم جناب، میرا ایک اور بھی موضوع ہے جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، اور وہ ہے ہیلنگ۔ ہیلنگ کا معنی شفا، یا ہماری اصطلاح میں اسے دعا کہہ سکتے ہیں۔ تو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کے مختلف طریقوں سے علاج ہوتے ہیں۔ ایلوپیتھک جو ہمارا معروف طریقہ ہے، میڈیکل کی دوائی لیتے ہیں، میڈیسنز لیتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ پھر الٹرنیٹو میڈیسن ہوتی ہے، متبادل طریقہ علاج، ہومیوپیتھک، اور پھر ہربل ٹریٹمنٹ اس طرح سے۔ یا پھر ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ لوگ جاتے ہیں علماء حضرات کے پاس، ان کو دعائیں دیتے ہیں، یا اس میں خیر ہمارے ہاں اور بھی طریقے تعویذات وغیرہ شامل ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ انسان کا مسئلہ کیا ہے جب بیمار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان جب بیمار ہو تو وہ 70% سائیکالوجیکل نفسیاتی بیمار ہوتا ہے، اور 30% یعنی 30% وہ جسمانی بیمار ہوتا ہے۔ اور ذہنی طور سے مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شفا جلدی دے دیتا ہے۔ یہ اس کا مسئلہ انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اگر وہ کمزور ہے، جی میں بیمار ہوں، تو بیماری رہے گا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اس کا اپنی ذاتی مثال دوں گا۔ میرے ساتھ 80s میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایکسرسائز میں نے کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دی تھی، اور غالباً یہ آئی تھنک سو یہ 84 کی بات ہے یا 85 کی بات ہے، ہاں غالباً۔ تو ہوا یہ کہ میری طبیعت خراب ہوئی، تو ہمارے دوست تھے اوقاف میں کام کرتے، دبئی میں کام کرتے، تو میں انہوں نے ایک ہیلتھ کارڈ بنا کے دے دیا فری میں۔ اب عرب لوگ ہیں، ان کے تعلقات کا یہ مسئلہ، میں تمہیں کارڈ لا کے دیتا ہوں۔ اس زمانے میں کارڈ 100 درہم کا بنتا تھا، اور پھر ہسپتال میں جا کے 10 درہم جانا وہ دینے پڑتی تھی فیس، کو اس میں آپ کے ٹیسٹ وغیرہ سب ہو جاتے تھے۔ تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ یار میں نے کہا چلو فری کا علاج ہے، مطلب فری سمجھ لیجیے، اس اب تو بہت ہی مہنگے ہوگا علاج۔ تو میں چلا گیا دبئی، تو مجھے اسٹامک کا مسئلہ تھا، اور میں نے میڈیسن دینی شروع کر دی۔ انہوں نے خیر مجھے تھوڑا نیورو بیان وغیرہ یہ بھی دے دی، کچھ سائیکالوجیکل، وہ کیا سمجھ کرے، اور یقین کریں کہ میری طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ مجھے تقریباً 3-4 ہفتے ہو گئے، اور میں مزید حالت میری بگڑ رہی ہے۔ اب میں نے سوچا یار کہ میں تو سپورٹس مین، اتنے بڑے حوصلے، یہ میں کہاں کس مصیبت میں آ گیا ہوں۔ یقین کریں غالباً 2-3 اب میں ساری دوائیں پھینک دی، اور میں نے اپنا ورک آؤٹ ایکسرسائز شروع کر دی۔ میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ یہ نفسیاتی طور سے انسان ہوتا ہے، کبھی کبھی ریسیپٹیو موڈ میں نہیں ہوتا، اس پہ حالات آ جاتے ہیں اپنے آپ کو ہم جیسے لوگ جب ہو سکتے ہیں، تو عام آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ تو باقاعدہ ایک مطلب جس کا تعلق ایک فزیکل ورلڈ سے ہے، اور زندگی پر اس نے ایکسرسائز کی ہے۔ تقریباً میری لائف جو ہے یہ 50 سال اس کا احاطہ ایکسرسائز کے اوپر، اور میری اس وقت عمر 66 ایئرز پلس ہو چکی ہے۔ اور الحمدللہ میں جب یہاں بھی آتا ہوں تو لوگ لیگ اسکیپنگ میرا ورک آؤٹ دیتے ہیں، تو وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس آتے ہیں، سر آپ کی فزیکل فٹنس، آپ کی پاور، آپ کی اسٹرینتھ اتنی زبردست اس ایج میں لوگ چل نہیں سکتے۔ میرے ساتھ ینگ لڑکے آتے ہیں، مارشل ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کی پش اپس کیا ہوتی ہے 15 16 یا 20 لگا لی، میں 60 پش اپس بڑے آرام سے لگا لیتا ہوں، مجھے دیکھتے رہتے ہیں اس ایج کے اندر بھی۔ تو الحمدللہ فللہ الحمد، اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے۔ تو میں اس موضوع پہ انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ علاج کے طریقے میرے ساتھ کیا ہوا۔ ہمارے ساتھ یہ ہو کہ میں اسپورٹس انجریز ہو جاتی تھی، ہوتی ہیں، اس کا حصہ ہے۔ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدانی جنگ میں۔ جب آپ اسپورٹس میں آئیں گے تو انجری تو آپ کو ہوگی، ویٹ اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو ہو جاتے ہیں مسئلے۔ اب اس کا پھر علاج کیا ہے؟ اب پین کلرز آپ لیں تو ٹھیک ہے، آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا، لیکن درد کا وہ حل نہیں مسئلے کا۔ جب میں امارات میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ 80s کے اندر مجھے پیکٹولر میں، مسل میں درد ہوا چیسٹ میں۔ تو میرے ایک دوست تھے، مصری تھے، جمال نام تھا ان کا، فزیوتھراپسٹ تھے، وہ شارجہ فٹ بال کلب میں، ایک تو اس کا کرکٹ کا ایک فٹ بال کا، دونوں ساتھ ساتھ، دونوں اسٹیڈیم شارجہ میں۔ تو اس سے میری ملاقات تھی، گپ شپ کی، دوستی تھی۔ اس نے کہا یار سعید جو کرو، اب کل دبئی اسپورٹ ہاسپٹل آ جاؤ۔ میں وہاں اسپورٹ ہاسپٹل میں گیا دبئی، تو وہاں انگریز ڈاکٹر تھا، مجھے پتہ نہیں کہاں سے تعلق ہے، وہ انگلش ڈاکٹر تھا۔ تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مجھے مسئلہ ہے اس طرح، مجھے پین ہو گیا، بینچ لگا رہا تھا، اور مجھے جو ہے پیکٹولر میں مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا شرٹ اتار کے دیکھا، تو اس نے جب میرے دیکھا یار اتنی خوبصورت جسم، بیوٹیفل باڈی، اس نے کہا اپنی پینٹ، اب پوری باڈی تمہاری دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے فل دیکھا، تو اس کے منہ سے نکلا ویری لائٹ اینڈ ویری بیوٹیفل باڈی، یہ اس کے الفاظ ہیں میرے بارے۔ کئی دفعہ بڑا اتنا خوبصورت جسم، اتنی خوبصورت سیمیٹری تمہاری ہے، اور میری اس وقت ویسٹ لائن صرف 26 انچ تھی، 26 انچ تھی۔
تو ایج تو میری تقریباً وہی سمجھے کہ 28-29 سال میری ایج تھی. ایج کا بھی اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. خیر اس کے ساتھ ساتھ تو میں ایکسرسائز بھی کرتا تھا ریگولرلی. تو بہرحال اس نے مجھے کوئی دوائی نہیں دی، نو میڈیسن کا، تم کوئی میڈیسن نہیں دینی. اور اس نے مجھے ایک جل دی لگانے کے لیے کہ سر یہ جل لگاؤ، اور مجھے بھی اس کا نام یاد ہے، ڈولو موبلائٹ جل. اس نے مجھے لگانے کے لیے بولا یہ لگاؤ، وارم اپ اچھی طرح کیا کرو، تو میں کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں. اب یورپینس ڈاکٹر کسی کو دوائی نہیں دے. ہمارے ہاں تو جہاں اینٹی بایوٹکس پہلے دن سے ہی دے دیتے ہیں، پین کلرز اینٹی بایوٹکس کی لائن لگا دیں گے. وہ بڑے اس مسئلے میں بڑا، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کی تربیت اس لحاظ سے ہوئی کہ انسانیت کو، انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں. تو پھر یہ جو چیزیں، پھر وہ ریکوری میں بڑا ٹائم لگتا رہا، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. مثلا مجھے شولڈر پین ہوا ایک دفعہ، یہ بعد کی بات ہے، 90s کی بات ہے، کیا کہتے بینچ پریس لگاتے وقت. تو ایک اسپیسیفک اینگل پہ درد ہوتا ہے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے بتایا جائے آرتھوپیڈک سرجن ہے، ان کے پاس چلے جائے. میں گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو پین ہو رہا ہے ایک اسپیسیفک اینگل پہ. کہنے لگا نہیں آپ یوں کریں، آپ ایکس رے کروائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں ایکس رے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے کوئی فریکچر نہیں ہے، میں کوئی مطلب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اسپیسیفک نہیں آپ جو خیر ایکس رے وغیرہ. میں نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال اس نے مجھے دی پین کلرز دی، پین کلر کھانے سے اسٹامک اپسیٹ ہو گیا، طبیعت اور خراب. خیر میں نے پھینک دی. پھر اپنے ہربل طریقوں سے جو علاج کا طریقہ خیر اپنایا. پھر اس پہ میں نے ریسرچ کی کہ یار یہ درد اور پین اور یہ مسئلے کیا ہیں، واٹ از دا سولوشن، اس کا سولوشن کیا ہے. تو بڑا ٹائم لگ رہا ہے. اگر ہم نے اتنی محنت کی سالہ سال کی اور پھر اس کے لیے 2-3 مہینے آرام کرنا پڑتا ہے ریکوری کے لیے. تو پھر میں نے الحمدللہ اس پہ بڑا کام کیا. اور پھر میں نے اس کے ہربل وہ دیکھیں جو چیزیں ہوتی علاج کے. نہیں میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ ہربل کا اس میں کیا ہے. پھر ایک اور طریقہ جو اس کے ریسرچ میں مجھے وہ ہیلنگ کا طریقہ مجھے ملا، علاج کرنے کا. آپ کسی پہ اپنی توجہ دیتے ہیں، اور یہ طریقہ مارشل آرٹس میں استعمال ہوتا ہے. کنگ فو کے فائٹرز جو ہوتے ہیں جسے چی کانگ کہتے ہیں یا پاور آف چی کہا جاتا ہے، اور جاپان میں یہ ریکی کے نام سے مشہور ہے، آپ کو پتا ہو. یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. اور ہمارے الحمدللہ اپنے بھی طریقہ علاج اسلام کے اندر بھی اس کے لیے بہت سے طریقے تھے، مختلف طریقے ہیں بہرحال. تو انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیلز کے تحت. میرا ایک طریقہ علاج ہے، میں اس کو دوبارہ آخر میں بتا دوں جو میں نے سیکھا ہے. بہرحال اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دور بھی بیٹھے ہیں، نزدیک نہیں ہیں، تو 20 منٹ آپ نے آنکھیں بند کر دی، کسی سے بات نہیں کرنا. تو اس سے بھی لوگوں کا پین، ایموشنل پین، فزیکل پین، سٹریس، انزائٹی، موڈ ڈس آرڈر، بہت سی چیزیں جو ہے اس سے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی. میں خود کرتا ہوں یہ علاج، یہ بھی میری فیلڈ ہے. تو میں جو ٹرینر پلس ہیلر ہوں، لوگوں کا علاج بھی کرتا ہوں، اور سامنے سے بھی علاج میرا ہوتا ہے. اور انڈیویجول ایک شخص کا علاج یا گروپ میں بہت لوگوں کا علاج وہ بھی ہوتا ہے. مختلف طریقے ہیں. تو اس پہ میری الحمدللہ ریسرچ ہے اور میں نے کام کیا ہے. تو انشاءاللہ اس موضوع کو بھی لے کے آگے چلیں گے اور اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے باتیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ.